بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑے عرصے سے تیاری کشمکش چل اس کو چائنا نے ختم کر دیا۔ چائنا نے ایک بہت بڑی ڈپلومیسی، ایک ٹیبل ٹاک کے تھرو ایران اور سعودی عرب کی جو وار تھی، بون آف کنٹینشن تھا، اس کو ختم کر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس وقت لقمہ اجل بنے، جن میں ایران کے لوگ بھی تھے اور سعودی عرب کے لوگ بھی تھے، کیونکہ ان دو کنٹریز کے درمیان کچھ بنیاد سے ہی کچھ کلیش شروع ہو گئی تھی۔ اب کیا وجہ تھی کہ یہ دو کنٹریز ایک دوسرے کے اتنے خلاف تھے؟ ان دونوں کنٹریز کے درمیان وار ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی دیگر کنٹریز بھی اس جنگ کا حصہ بن چکی تھی۔ جس طرح سے کولڈ وار یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے درمیان شروع تھی، اسی ٹائپ کی ایک جنگ مڈل ایسٹ کے اندر تھی، اور اس جنگ نے پورے مڈل ایسٹ کے امن کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ جنگ کیا تھی، کیا حقائق تھے، اور کیا ان کی بیسک تھی کہ جس وجہ سے ان دو کنٹریز کے درمیان اتنی ٹینشن تھی، اور اس کو لے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک جنگ کا ماحول بن چکا تھا۔ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ سٹیٹ ہے، اور سعودی عرب جو ایک سنی سٹیٹ ہے۔ ایران کے اندر جس وقت رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو برخاست کیا گیا، وہاں پہ ایک ریولوشن آیا۔ اس ریولوشن کے بعد پورے ایران کے اندر اس اسلامی انقلاب نے دورہ ہوا، اور پورے ایران کے اندر وہ اسلامی انقلاب آ گیا۔ وہاں پہ جو بادشاہی حکومت تھی اس کو ختم کر کے تھیوکریٹک ایک حکومت آئے گئی، جہاں پہ تمام اسلامک سسٹم کو امپلیمنٹ کیا گیا شیعہ سٹیٹ کے طور پہ۔ جس وقت وہاں پہ ایک مکمل اسلامی سسٹم آ گیا ایران کے اندر اس اسلامی انقلاب کے بعد، تو پھر ایران کے جو اسکالرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم یہ تھاٹس ہیں، یہ جو ریولوشن ہے، شیعہ ریولوشن، اس اسلامک ریولوشن کو ہم میڈل ایسٹ کی دیگر کنٹریز تک لے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کو پوری دنیا تک جو ہے ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ اس کو لے کے ایران نے اس انقلاب کو دیگر سٹیٹ اور دیگر جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان تک لے جانے کی کوشش کی۔ ایران کے ساتھ کویت، سوڈان، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، شام، اور یہ مڈل ایسٹ کی یہ تمام عرب کنٹریز اس کے ساتھ ان کی بارڈر لگتی تھی۔ ایران نے سب سے پہلے جو دیگر وہ کنٹریز جہاں پہ کچھ شیعہ لوگ رہتے تھے، جس طرح سے عراق کے اندر کافی اکثریت میں شیعہ کمیونٹی موجود ہے، انہوں نے ایران کی جو شیعہ کمیونٹیز ہے، اس نے عراق کی شیعہ کمیونٹیز کو فنڈنگ کرنا شروع کر دی۔ لیکن عراق کے اندر جو پرائم منسٹر تھا وہ صدام حسین، وہ ایک سنی تھا۔ سعودی عرب نے صدام حسین کو فنڈنگ کی کہ وہ ان شیعہ کی جو ہے وہ پرسیکیوشن کرے۔ اس فنڈنگ کی وجہ سے سعودی عرب کی صدام حسین نے شیعہ کی پرسیکیوشن سٹارٹ کر دی عراق کے اندر، اور اس طرح سے ایران نے جو ہے وہ کچھ دیگر کنٹریز جن میں شام ہیں اور یمن ہیں، ان کے اندر کچھ باغی گروپ تھے، یمن کے اندر کچھ باغی گروپ تھے، ان کو فنڈنگ کی گئی کہ وہ سعودی عرب کے خلاف کھڑا ہو جائے اور وہ سعودی عرب کے خلاف اٹیک کرے۔ اس طرح سے شام کے اندر بشارت الاسد کی حکومت تھی، اس کو سپورٹ کیا ایران نے کہ وہ سعودیہ کے خلاف کھڑا ہو۔ اس طرح سے جو شیعہ سٹیٹ تھی، شیعہ کمیونٹیز تھی، ان کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، اور جو سنی سٹیٹ تھی، جو سنی کمیونٹیز تھی، ان کو سعودی عرب فنڈنگ کر رہا تھا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو شیعہ کمیونٹیز ہے اس کی پرسیکیوشن کی گئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اس وقت فنڈنگ کی گئی تھی سعودی عرب کی طرف سے۔ یہ ایک وہ نظام تھا کہ جس وقت ایران نے یمن کو فنڈنگ کی اور یمن نے پھر سعودی عرب کے پہ اٹیک کیا، تو اس طرح سے سعودی عرب اور یمن کی آپس میں جو ہے وہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اسی طرح سعودی عرب نے بشارت الاسد کی حکومت کو، جو ایک شیعہ کمیونٹی تھی، شیعہ سٹیٹ تھی، اس کو فنڈنگ کی، اور سعودی عرب کی پھر وہاں پہ جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ایک یہ ہے گلوبل
ہیجمنک وار سٹارٹ ہو چکی تھی ان دو بڑی کنٹریز کے درمیان، اور ان کنٹریز کی وجہ سے دیگر کنٹریز کا ایک الائنس بن گیا تھا، اور وہ تمام کنٹریز آپس میں مل کر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گروپ کا حصہ بن چکی تھی۔ تو 2003 میں جس وقت یو ایس اے نے عراق پہ حملہ کیا تو اس کا یہی بیسس تھا، اس کا یہی نیریٹو تھا جارج ڈبلیو بش کا، کہ یہاں پہ شیعہ سنی کنفلکٹ کی وجہ سے وہ یہاں پہ اٹیک کر رہا ہے۔ سو بیسک جو چیز تھی وہ ریسزم تھا، وہ شیعہ سنی کنفلکٹ تھا، جس کی وجہ سے ایران اور عراق ان کنٹریز کی آپس میں ایک کولیبریشن تھی، جبکہ ایران اور سعودی عرب کی کنفلکٹ بن چکی تھی آپس میں۔ اس طرح سے یہ گروپ جن میں سعودیہ، یو اے ای، قطر اور یہ تمام کنٹری جو سنی اسٹیٹ تھی، اسی طرح جو شیعہ اسٹیٹ تھی جن میں یمن، ایران اور شام اور کچھ دیگر مڈل ایسٹ کی کنٹریز جو شیعہ اسٹیٹ تھی، وہ آپس میں ایک گروپ بن چکا تھا۔ ان گروپ کی وجہ سے آپس میں مسلسل انسرٹینٹی تھی، وہاں پہ ان لافل ایکٹیویٹی، ٹیررزم بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ سو ایسی صورتحال میں چائنا کے پاس کوئی روٹ نہیں تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر پہنچ سکے۔ سو مڈل ایسٹ کے اندر پہنچنے کے لیے ایران کے اندر وہاں پہ پیس ہونا، وہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ سو ایسی صورتحال میں ایران نے وہاں پہ ایک ریفری کا، ایک جج کا کردار ادا کیا، کیونکہ جو چائنا ہے وہ ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے، وہاں پہ یو ایس اے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یو ایس اے آلریڈی جو ہے وہ اس کا الائنس کے ایس اے کے ساتھ ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ ہے۔ سو اگر وہ وہاں پہ کسی بھی اس فیصلے کا حل کرواتا تو ایسی صورتحال میں اس ڈیسیژن کو ایران ایکسیپٹ نہ کرتا، کیونکہ ایران پہ آلریڈی یو ایس اے کی طرف سے کافی سینکشن لگ چکی ہیں۔ سو چائنا کو دونوں کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ اور پوری دنیا کے اندر اپنے ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے، اپنی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے چائنا کی بہت شدید ضرورت ہے۔ بے شک اس کے پاس آئل ریزرو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کو پروڈکٹ اور پوری انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی کے لیے چائنا کی اشد ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایران جو اس وقت جس پہ پوری دنیا کی طرف سے سینکشن لگی ہوئی ہیں، دنیا کی بڑی کنٹریز نے اس پہ سینکشن لگائی ہیں، اس کو بھی تمام چیزوں کے لیے چائنا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ان دونوں کنٹریز نے آپس میں مل کے نیگوسیشن کیا، اور اس میں ان دونوں کنٹریز کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا چائنا میں ایک کانفرنس ہوئی، وہاں پہ ٹیبل ٹاک کی گئی، جس میں تمام جو مس انڈرسٹینڈنگ ان کو دور کیا گیا، اور ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اس کے بعد ان دونوں کنٹریز کے جو وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں ان کو اوپن کیا گیا، جو ایمبیسیز ہیں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان۔ سو اس کے بعد ان دونوں کنٹریز کے درمیان جو تمام ٹریڈ ہے، بزنس ہے، ٹریول ہے، یہ تمام چیزیں اوپن ہو جائیں گی۔ یہ ایک بہت اچھا شگون ہے، اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر امن آئے گا، اور اسی ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو بڑا بینیفٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس میں جو ایران ہے وہ پاکستان کا نیبر ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ایران کے اندر پیس آتا ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ایونٹ، ایک بہت بڑا تاریخی کام کیا ہے چائنا نے، کہ اس پوری صدی کے اندر اتنی بڑی کنفلکٹ کو ختم کرنا چائنا کی اور مڈل ایسٹ کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو اس وقت بہت ہی بڑے طریقے سے سراہا جا رہا ہے۔